بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور مرنے کے بعد بہت لمبی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو آخرت کے لیے بنایا۔ آخرت میں دو گھر ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ یہ جہنم سے بچنے کی محنت اور جنت میں جانے کی محنت کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی۔ تو ہم جو آئے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ بہت تھوڑی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں فرماتے ہیں دنیا کی زندگی بلبلی کی طرح ہے اور آخرت کی زندگی سمندر جیسی ہے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، وہ مرنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم آئے تو ہماری یہ ضروریات ہے، دنیا میں انسان رہتا ہے، گھر کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے اور شادی کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کے درجے میں پورا کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی چیزیں اچھے پیمانے پہ مل جانے کا نام کامیابی سمجھتے ہیں اور یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ آدمی سمجھتے ہیں جس کو رہنے کے لیے اچھا گھر مل جاتا ہے، چلنے کے لیے اچھی سواری مل جاتا ہے، اچھا بیوی مل جاتا ہے، کھانے کو اچھا خوراک مل جاتا ہے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں اور یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، بس یہ کامیاب ہو گیا۔ ساری دنیا کے انسان، ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے اور مر گیا، اللہ اس کو جہنم دکھائے گا، یہ جہنم ایک غوطہ اس کو ملے گا۔ پھر اللہ پاک اسے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیسی مزے والی زندگی گزاری۔ وہ قسم کھائے گا، جہنم کے دیکھنے کی وجہ سے وہ بھول جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیسے چین والی زندگی گزاری۔ قسم کھائے گا میں نے نہیں گزاری۔ ایک آدمی نے بہت مشقت والی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ جل شانہ کے حکم پر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ کبھی کھانے کو ملا ہوگا، کبھی نہیں ملا ہوگا، کبھی سردی کبھی گرمی، مشقت والی زندگی گزاری ہوگی۔ پھر اللہ جل شانہ کو راضی کیا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ جل شانہ اس کو جنت دکھائے گا۔ پھر اللہ پاک اسے پوچھے گا کہ دنیا میں میرے بندے تو نے کتنی مشقت تکلیف والی زندگی گزاری۔ وہ قسم کھائے گا کہ میں نے دنیا میں تکلیف دیکھی نہیں ہے۔ جنت کے دیکھنے کی وجہ سے ساری دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ آخرت کی تیاری کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ پاک راضی کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے اپنی راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے احکامات دیے، دین دیا ہے۔ ابھی وہ دین یعنی ایسی تیاری کا موقع سب کے لیے آسان ہے، یعنی انسانوں کی کامیابی کا طریقہ دین اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے اور یہی ہے کامیابی۔ اور دین اسلام پر زندگی گزارنا سب کے لیے اللہ نے آسان کر رکھا ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، جب وہ اجتماع میں آتے ہیں ہندوستان والے، فرماتے ہیں مال ملک چیزوں میں کامیابی اللہ نے رکھی نہیں ہے، انسان کا تجربہ ہے، کبھی ہار کبھی جیت۔ ایمان اعمال صالح میں اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ پاک وعدہ خلافی کرتا نہیں۔ یہ ایمان اعمال صالح کی صلاحیت ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ اگر وہ جنگل میں رہتا ہے تو وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، شہر میں رہتا ہے تو وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، غریب ہے، ایک وقت کھانے کو نہیں ہے گھر میں، وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، یا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، یا عورت ہے تو وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، مرد ہے وہ بھی دین پر چل سکتا ہے۔
یعنی ہر انسان میں اللہ نے کامیابی کا سامان تیار رکھا ہے، فٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی اس کے لیے باہر سے کوئی چیز لانا نہیں پڑتا۔ انسان دھوکا کھا جاتا ہے کہ میں کامیاب اس لیے نہیں ہوں کہ میرے ساتھ مال نہیں، چیزیں نہیں، سواری نہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے دل دیا ہے۔ کہاں کا رہنے؟ اس کا ایک دل ہے اور ایک بدن ہے۔ دل کا یقین صحیح ہو جائے اور زندگی گزارنے کے طریقے صحیح ہو جائے، یہ ہر انسان بس چاہے کدھر بھی رہتا ہے اس پہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی باہر سے چیز لانا نہیں۔ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے صحیح ہو جائے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی اس پر سب چل سکتے ہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ابھی دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سارے لوگ کارخانے دار نہیں بن سکتے، سارے لوگ مالدار نہیں بن سکتے، سارے لوگ زمیندار نہیں بن سکتے، سارے لوگ تجارت کرنے والے نہیں بن سکتے، زمین والوں نہیں بن سکتے، لیکن سارے لوگ دیندار بن سکتے ہیں۔ ابھی ایک کلاس میں لڑکے ہوتے ہیں، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی جو کرتا ہے وہ نہیں پا سکتا، لیکن دینداری کی صلاحیت ہر انسان میں موجود ہے۔ اللہ نے آسان کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے سب کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ آسان کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ابھی دین اسلام پر ہم کیسے چلیں گے کہ جب ہم اس پہ چل کر کامیابی کا یقین آ جائے کہ بھئی میں اللہ کو راضی کروں گا، اس میں میری کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ طرز زندگی لا الہ الا اللہ، مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد رسول اللہ۔ اب یہ اس کے لیے ہم محنت کریں کہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ نبی علیہ السلام جس کو کلمہ پڑھاتے تو کلمے کی محنت پر لگاتے، اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی، اس کو ہدایت کی روشنی مل جاتی، پھر اس کو کامیابی دین میں نظر آتی۔ ابھی ہم سب دھوکے میں اس لیے ہیں، مشاہدے کی وجہ سے ظاہر کو دیکھتے ہیں، بس ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اس مشاہدے سے یقین ہٹانا، اللہ کے غیبی خزانوں پر یقین بنانا، یہ اصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ محنت تھی، لا الہ الا اللہ، یعنی جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتے وہاں سے نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ ابھی ہم سب دنیا میں نہیں تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی کا 50 سال عمر ہے تو 51 سال پہلے اس کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ والد کو پتہ، نہ والدہ کو پتہ، نہ رشتہ داروں کا پتہ، یعنی 50 سال عمر ہے، 51 سال پہلے نام و نشان ہمارا نہیں تھا۔ ایسے دنیا کی کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا خالق اکیلے اللہ پاک ہے۔ اللہ نے یہ سارے کائنات کو وجود دیا ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا، آسمانوں کو بنایا۔ ابھی اور کوئی آسمان بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خالق اکیلے اللہ ہے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ ابھی زمینوں کو اللہ نے بنایا، اللہ کے علاوہ زمین کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ زمین تو بہت بڑی ہے، زمین میں ایک ڈیلا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، چھوٹا سا تل کا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ خالق ہے، بس اور کا انکار ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ نے زمین سے غلے پیدا کیے، ابھی اللہ کے علاوہ اور کوئی غلے پیدا نہیں کر سکتے۔ ابھی زمینوں میں فصلیں دیکھتے ہیں، ہم دھوکا کھا جاتے ہیں کہ فصلیں زمین سے نکلی ہے، جس امر سے فصل نکلا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ واجد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو اندھی ہے، جہاں سے تو دیکھ رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا۔ ہم تو زمینوں سے دیکھتے ہیں، کارخانوں سے دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ ابھی کتنے واقعات ہیں ہمارے سامنے قرآن پاک میں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، کہ اللہ پاک نے غیب کے خلاف، مشاہدے کے خلاف اللہ نے کیسی مدد کی ہے غیب سے۔ مشاہدہ اور ہے اور اللہ نے غیبی مدد کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے فرماتے یہ واقعات پڑھو، یہ سنو کہ ہمارا یقین بن جائے۔ ہمارے لیے اللہ نے بیان کیے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے تو ہمارا یقین بنے گا۔
اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے، اور میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جاڑتا ہوں، اور بھی فائدے بتائے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دو۔ جب پھینک دیا تو اللہ پاک نے اسے اژدہا بنایا، چلتا ہوا سام بنایا۔ ابھی اللہ نے شکل بھی بدل دیا اور اس کا صفت بھی بدل دیا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تو اس نے کہا یہ میرا لاٹھی ہے، اس میں فائدے بتائے، یہ میرا ہے۔ ابھی اللہ نے جب حکم دیا، جب پھینک دیا تو اللہ پاک نے اسے بے جان چیز سے جاندار بنایا۔ اس نے فائدے گنوائے، اللہ نے اس کو نقصان والا چیز بنایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو۔ جب اللہ پاک کا حکم مان لیا، پکڑ لیا، اور پھر اللہ جل شانہ پھر سام سے پھر لاٹھی بنا دیا۔ اللہ نے بتایا کہ جتنے پھیلا ہوا نقشہ ہے، جس میں جو تمہیں نقصان نظر آتا ہے، نقصان میرے امر کی وجہ سے ہوگا، اور جس میں فائدے نظر آتے ہیں، یہ میں نے فائدے رکھے ہیں۔ میں اس کا چاہوں گا تو فائدے والی چیز میں نقصان ڈالوں گا، اور نقصان والی چیز میں فائدہ ڈالوں گا۔ اس سے نہیں ہوتا، اس لیے ایسے فرماتے ہیں ہر گھڑی ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا، اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے 100 سردار اور 100 تلوار، ننگے تلوار، سب کا فیصلہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ زندہ سلامت 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکالیں گے۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے مٹی پھینک کر کچھ آیاتیں پڑھی، سب کے سروں کو، آنکھوں پہ اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے پہنچا دیا، مٹی میں نے پہنچا دیا۔ اور 99 آدمیوں کو اللہ پاک نے اندھا کیا، اور نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نکل کے جا رہا ہے۔ وہ سب کو کہا وہ تو نکل گئے، آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو 99 نے کہا کہ تم ایک دیکھنے والا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ کہتے ہیں نکل گئے، میں دیکھ رہا ہوں تم سے، نکل گیا۔ اللہ نے ایک کو دکھایا، 99 کو نہیں دکھایا۔ دیکھنے کی طاقت آنکھوں میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ 99 کو اللہ نے سلب کے ایک کو دکھایا کہ وہ جا رہا ہے، تم کرو نا، کھچا کے گھر کے دیکھو۔ جب گھر میں چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے چارپائی میں لیٹے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نہیں ہے، اس کے پیچھے چلے گئے۔ پھر غار ثور میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابھی دیکھو، ابھی اس دن ایک عالم فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام یہ پنجوں کے بل گئے تھے، جوتی مبارک نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ السلام کو زیادہ تکلیف بھی ہو گئی اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ پہاڑ پہ چڑھے، ابھی تکڑا سے تکڑا جوان بھی اس پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام چڑھے اور پنجوں کے بل کے پل، پاؤں کا نشان نظر نہ آئے۔ وہ تو لوگ تھے، اس کا یہ تجربہ تھا کہ پاؤں کے نشان پہ چلتے تھے۔ پھر بھی وہ لوگ چلے، غار تک پہنچ گئے۔ ابھی غار تک پہنچ گئے، نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ لیے اس کے پاؤں کے، وہ یا رسول اللہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی غم کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی مولانا جمشید سے فرماتے وہاں تک چڑھنے کا حکم تو تھا، چلے گئے، غار تک پہنچ گئے، نیچے دیکھنے کا حکم نہیں تھا۔ اگر کچھ دیکھ لیتے تو نظر آ جاتے۔ اللہ نے یہ طاقت اسے صرف کر دیا، دماغ میں یہ نہیں ہے کہ چلو اتنے تو آئے ہیں، ادھر تک پل آیا ہے، نشان آیا ہے، چلو دیکھ تو لینا۔ ابھی وہ چڑھنے کا حکم تو تھا، پاؤں کے نشان پہ چلے گئے، وہاں سے چلے گئے اور غار تک پہنچ گئے، اور غار میں نیچے نہیں دیکھ رہے کہ چلو اتنے آئے، نیچے تو دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت صرف کری، نہیں دیکھ سکتے، واپس چلے گئے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کے بغیر اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے، ہمارا خالق اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، سب پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ ابھی آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، تو آسمان کا مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ آسمان کا مالک تو اللہ ہے۔ زمینوں کو اللہ نے بنایا، تو زمینوں کا مالک اللہ کے علاوہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں میں زمین کا مالک، ہمارے ساتھی کہتا ہے مالک نہیں، تو عبد المالک ہے، تو مالک کا بندہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ ابھی تیرے مالک ہے تو زمین تو سے کیوں چلی جاتی ہے؟ ایک آدمی پہ سوار ہوتا ہے کہ میں سواری کا مالک، ابھی سواری اس سے بے قابو ہو جاتی ہے،
کیسے تو مالک ہے تیری سواری؟ ایک آدمی گولی چلاتا ہے، ابھی گولی نکل گئی تو اس گولی کا مالک کیسے ہے؟ تو واپس کر دے اپنی گولی کو، ایک وار کر دو پھر اس کو واپس کر دو تم۔ اللہ مالک ہے کہ اللہ پاک سے کوئی چیز بے قابو نہیں ہو سکتا، پورے کائنات اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم موسم کو دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں بارش ہوتی ہے، یعنی بارش خود ہوتی ہے کہ اللہ پاک برساتا ہے؟ اگر خود برستے تو پھر بند کیوں ہوتا ہے؟ اگر برس کے بادل کی وجہ سے بادل موجود ہوتا ہے پھر بارش کیوں بند ہوتا ہے؟ کیا پانی ختم ہو گیا ہے؟ بھائی ابھی جب پانی ختم، بعض علاقوں میں کتنے مہینے بارش ہوتی ہے، وہاں کیوں پانی ختم نہیں ہوتا؟ نہیں، بارش کا برسانے والا اللہ ہے، اللہ کا امر ہے، جب امر ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ ابھی ہم جوڑ میں تھے، بارش ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں یار بارش ہو گئے، بارش خود تو نہیں آیا، بارش تو اللہ پاک نے بھیجے۔ اللہ سب کو دیکھ رہے، میرے مہمان ہیں، سب میرے بندے ہیں، خود حال بھیج دیا۔ ایک اجتماع میں بارش ہوا، پھر بہت سخت بارش، طوفان۔ صبح ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ شکر کرو کہ اللہ پاک نے اسے ہمیں قابل سمجھا کہ اللہ پاک نے ہم بھی یہ حال بھیجا۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے ہیں، ابھی دیکھو مشکلات میں، حال میں میری طرف میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے عبادت کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو حال اللہ بیچتا ہے، حال تو مخلوق ہے، حال خود نہیں آتا، یہ رات خود آتا ہے کہ اللہ پاک بیچتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ میں رات کو لمبی کروں، ہے کوئی اس کو چھوٹا کرنے والا؟ سارے مخلوق اللہ کی رات کو چھوٹا کر لے گا؟ اگر دن کو اللہ پاک لائے اور اللہ پاک رات کو نہ لائے تو کون ہے رات کو لانے والا؟ اللہ پاک رات وقت پر لاتا ہے، وقت پہ سورج چڑھاتا ہے، سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اکیلے اللہ اس کے مالک ہے۔ بس یہ ہمارا یقین بن جائے کہ ہمارے کوئی ہے، ہمارا کوئی مالک ہے۔ ہاں، ابھی ہمارے ساتھ سب کو اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیا ہے، ایک نظام اللہ پاک نے چلا ہے، ہوا خود نہیں چلتی، اللہ پاک نے ایک نظام مقرر کیا ہے، جس رفتار سے چلاتے ہیں، جہاں سے چلاتا ہے۔ ہم ایک دفعہ پینڈال میں تھے خدمت میں، تو ہمارے ساتھیوں نے کہا ہے شمال کی طرف سے ہوا چلتی ہے، ادھر بڑے بڑے کیلے لگاؤ کہ پینڈال گر نہ جائے۔ اللہ پاک نے رات جنوب کی طرف سے ہوا چلایا، رات کو جنوب کی طرف چلایا اور پینڈال گرا دیا۔ ہم نے کہا تم تو کیا شمال سے ہوا خود چلتی ہے کہ اللہ چلاتے ہوا؟ اللہ تو اللہ کے امر سے جنوب سے چلائے، شمال سے چلائے، مغرب سے۔ بس ہم اس دھوکے میں کہ سورج ادھر سے چڑھتا ہے، ہم دیکھیں وہ ہمیشہ سورج خود آتا ہے۔ یہی سورج تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر 70,000 ملائکے اس میں لگام ڈالے ہوئے اس کو لے جا رہے ہیں، اس کے لیے منزل مقرر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر تھوڑا نیچے ہو گیا، تھوڑا نیچے اپنے منزل سے جہاں مقام اللہ نے مقرر کیے تو ساری چیزیں راکھ ہو جائے گی، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا اوپر ہو گیا تو سب جام جائے گی۔ چاند کا منزل اللہ نے مقرر کیا ہے، سارا نظام کا چلانے والا اکیلے اللہ پاک ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہ یہ دل تسلیم کر رہے، بس ہم گھبرا جاتے ہیں۔ واجد سے فرماتے کہ حال اللہ پاک بیچتا ہے، اور اللہ پاک حال جو بیچتا ہے یہ حال ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ جس پہ حال ہوتا ہے وہ خائف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، حال بیچنے والے کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ بس نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ حال تو آتا تھا، نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بادل آیا، طوفان آیا، بارش ہے، پھر کیا کرتے؟ مسجد میں چلے جاتے، سورج گرہن جو ہو جاتا مسجد میں چلے جاتے، بارش مانگتے تو اللہ سے مانگتے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی یہ بہترین نمونہ ہے انسان کے لیے، اور وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ سب کے لیے آسان ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جنگل میں رہتا ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر چل سکتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ پورے کائنات کی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں ہے۔ پورے کائنات قیمتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے، اور اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہے۔ ایک عمل جو قیمتی ہے سارے جہان کا وہ قیمت نہیں ہے جو ایک سنت کا قیمت ہے۔
سن، جہان کا کوئی پوری کائنات کا ذرہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ نے اس کا قیمت نہیں لگایا. اگر لگاتا تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. سنت کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا کا برتن چھوٹا ہے اور سنت کا بدلہ بہت بڑا ہوا ہے. اس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور سنت کا بدلہ ختم نہیں ہوتا. سنت کے برکات ہیں، برکات دنیا میں ملیں گے. صحابہ کرام نے سنت سیکھی ہوئے تھے، ہر حال میں نبی علیہ السلام کا پیروی کرنے والے، پیر پہ پیر نکلنے والے تھے. اور جگہ دیکھتے تھے کہ اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے کیا عمل کیا ہے. وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے. وہ فخر سمجھتے تھے. ایک موقع پہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے باہر ملک، ایک علاقہ فتح ہوا، اس میں اور ملک والے لوگ بھی بیٹھے ہیں. ایک صحابی ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، اس نے صاف کیا، اٹھایا تو دوسرے نے کسی نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم دسترخوان سے کھانا اٹھاتے ہو، یہ اچھا نہیں سمجھیں گے. تو اس نے پہلے تو ایسے چھپا کے مفتی سے فرمایا ایسے اٹھاتا تھا، پھر سب کو ظاہر کیا، صاف کیا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑوں. یعنی تم ان کی وجہ سے، یہ تو احمق ہے، بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑوں. یعنی وہ فخر کرتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت پہ فخر کرتے تھے. صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے، ہر موقع کے سنت پورا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں سفر میں، تو جتنے نبی علیہ السلام نے جتنے اعمال سفر میں کیے، دوسرے موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سارے راستے میں وہ سنت انہوں نے پورا کر دیا. ایسا بھی کیا جس درخت کے سامنے نبی علیہ السلام نے سر کو نیچے کیا اٹھنے بچنے کے لیے، پھر دوسرے موقع پہ وہ درخت نہیں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بھی سر نیچے کیا کہ نبی علیہ السلام نے درخت سے سر نیچے کیا تھا. یہ سنت بھی نہیں چھوڑا. قضاء حاجت کے جہاں بیٹھے تو وہ سنت بھی پورا کیسے بیٹھ گئے کہ نبی علیہ السلام ادھر بیٹھا ہے. ایک ایک سنت کو محبت کی وجہ سے پورا کر دیتے. ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے، لیکن وہ دل سے اور محبت سے عمل کرتے تھے، وہ دل سے سنت پورا کرتے تھے. اب اس صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی سنتیں پورا کر سکتے ہیں؟ شام سے صبح تک اٹھتی ہی بس ہم سوچیں نبی علیہ السلام نے کیا کیا. ہمارے ایک مولانا سے فرماتے ہیں کہ دن ہماری ایسی گزرے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوتا تھا، اور رات ہماری ایسی گزرے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہوتی تھی. تبھی دیکھو رات ہمارا کتنی قیمتی ہوگا اور دن ہمارا کتنا قیمتی ہوگا اگر اس کو ہم سیکھ کر گزاریں گے. ہم گھروں میں اگر ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے تو ہمارے گھر میں سنت زندہ ہو جائیں گے، ہمارے گھر برکتوں سے بھر جائیں گے. نبی علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا، صحابہ کے ہم سے مسئلے پوچھتا تھا کہ وہ مسئلہ بھی بتائے گا اور کوئی گھر میں کوئی کھانے کی چیز بھی مجھے دے دے گا، لیکن وہ مسئلہ بتاتا یا خیال نہیں تھا یا کوئی گھر میں چیز نہیں ہوتا. ایک صحابی رضی اللہ دوسرے سے نبی علیہ السلام آئے، تشریف لائے تو نبی علیہ السلام مجھے کا مسکرائے اور مجھے گھر لے گئے، اور گھر میں پوچھا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ ہدیہ میں آیا ہے. تو نبی علیہ السلام جو ہدیہ ہوتا وہ خود بھی کھاتے، صحابہ کرام کو بھی کھلاتے، جب صدقہ ہوتا ان کو کھلاتے، خود نہیں کھاتے. تو ابو ہریرہ نے ان کو فرمایا مفہوم ہے کہ اصحاب صفا کو لے آؤ. وہ کہتا میں کئی دن سے بھوکا، ایک پیالی دودھ مل گیا وہ بھی 2 آدمی، اور ابھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحاب صفا کو لے آؤ. اس کو لائیں گے تو مجھے ارشاد ہوگا کہ تم اس کو پلاؤ، میرا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا. کہتے لیکن ماننے کے بغیر تو کوئی خیر نہیں ہے، ماننا تو ہے. دل میں یہ سوچتا تھا. چلا گیا صحابہ کرام کو لے آیا، 70 صحابہ کرام اصحاب صفا تھے. جب لے آیا تو مجھے حکم ہو کہ لاؤ ان کو. میں نے ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے 70 آدمی کو میں نے ایک پیالہ دیا، اور 70 آدمی نے ایک پیالی سے دودھ پیا، اور مجھے فرمایا کہ تو بھی پی لے. میں نے پیا. کہتے اور پیو. میں نے اور پیا. کہتے اور پیو. میں نے اور پیا. کہتے اور. میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تک. ابھی نبی علیہ السلام نے پیالی نوش فرما کے وہ پیالی دودھ ختم ہو گیا. ابھی کیوں؟ ایک پیالی تو ایک آدمی کو کافی نہیں ہے،
ابھی 72 آدمیوں کو نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا، 72 آدمیوں کو اللہ پاک نے وہ پورا کر دیا۔ ایک مولانا سے فرماتے کہ دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے کہ میں کھانا کماتا ہوں، پھر مزدوری کرتا ہوں، مشکل ہے، جب شادی کرتے ہیں تو دوسرا غم ہو جاتا ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو دوسرا ذمہ داری۔ کہتے ہیں ایک تو یہ لین ہے، ایک یہ لین ہے کہ ایک آدمی سنت پورا کر رہا ہے، تو ایک آدمی برکتوں اترنے والا گھروں میں ایک آدمی ہے۔ ابھی شادی کیا، اس کو بھی سمجھایا کہ وہ بھی سنت ساری زندگی دن رات کا سنت پورا کر رہے، کہتے ہیں ابھی گھر میں 2 برکت اترنے والے کا ذریعہ بن گئے۔ بچے ہو گئے تو بچے بھی سنت والے، اور بچے ہو گئے اور بھی، ابھی گھر میں آ رہے بندے سنت پورا کر رہے ہیں، سارے سنت پورا کرنے والے، سارے گھروں میں برکت ہی برکت ہے۔ ادھر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم دوسری لین پہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا لاؤ پانی۔ مشک سارے لائے، تھوڑا تھوڑا، ایک 2 قطرے ایک پیالے میں وہ پانی جمع ہو گیا، تھوڑا سا پانی نبی علیہ السلام نے انگلی مبارک رکھے، اللہ نے اسے چشمے جاری کیے، وہ سب نے جو ہے نا برتن بھی جانوروں کو پلا، ساری ضرورتیں پورے کی، وہ پانی سب کو اللہ پاک نے پیالے سے پورا کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے برکت والا پانی تھا کہ وہ زمزم سے بھی زیادہ برکت والا تھا۔ زمزم تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے برکت سے اللہ نکالے، یہ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے نکلا ہوا پانی، ایسا پانی، یہ برکات اگر ہمارا یقین ہو جائے گا تو پھر ہم سنت کو چھوڑیں گے، جو آسان سنت کریں گے، ابھی پوری زندگی کے سنت پورا کرنے کا اللہ توفیق ہمیں دے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کامیابی کے اسباب ہیں، ہر انسان کو اللہ پاک نے دیا ہے۔ ابھی اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، نماز کتنا بڑا حکم ہے، دیکھو اللہ بڑا کریم ذات ہے، بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اللہ کے خزانے بڑے پڑے ہیں، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کی کوئی چیز اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں لیکن اللہ کو کسی چیز کا ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ذات ہے، سمجھ ذات ہے، کسی چیز کو اللہ پاک کی ضرورت نہیں، اپنے بندوں کے لیے خزانے بڑے ہیں، لیکن ایک عالم فرماتے کہ اللہ کے خزانے بڑے ہیں مگر طالب نہیں ہیں۔ سارے مسلمانوں کو اللہ نے اپنے خزانوں کی چابی دی ہے، نماز دی ہے۔ مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک دفعہ فرمایا، خط لکھا تھا بارمک سے کہ اللہ پاک نے سارے مسلمانوں کو کلمے کی محنت کے لیے ساری دنیا میں تشکیل کیا ہے، ساری دنیا میں جانے کی ذمہ داری دیا ہے، کہتے ساری دنیا میں جا تو نہیں سکتے، پھر اللہ نے اپنے خزانوں کی چابی دی ہے، نماز دی ہے کہ میرے خزانوں سے لو اور ساری دنیا میں دین کی محنت کرو۔ اگر ہمارا یقین بن گیا کہ اللہ دینے والا ہے، یہ اجتماع مولانا ابراہیم سے فرماتے کہ دعا کا اللہ نے حکم کیا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، ابھی نماز پڑھو، دعا کرو، جو حاجت ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ حج سے فرماتے کہ جب مسجد میں بندہ آتا ہے مسجد میں تو اللہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ایک آدمی سے بچھڑا ہوا دوست، کئی سالوں کے بعد بچھڑا ہوا دوست ملنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے۔ حج سے رحمۃ اللہ فرماتے جب میں مسجد میں آ جاتا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا، میں ابھی مجھے اللہ اس وقت مجھے اللہ خوش ہے، مجھ سے راضی ہے، پھر اللہ پاک سے میں دعائیں مانگتا، دعائیں شروع کرتا، کیونکہ اللہ خوش ہو گیا کہ میں مسجد میں آیا۔ جب خوش ہو گیا تو اللہ سے مانگو، ابھی جو مانگے تو اللہ دے رہے، اللہ سے جو مانگتے اللہ سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ابھی کیا ضرورت ہے، کہتے اللہ کی طرف بھاگو، دوڑنا اللہ کی طرف ہے۔ اگر سارے مسلمان صحیح نماز پڑھنے والے بن گئے، ایسی برکتیں آئیں گی، زمین سے بھی برکت ہے، آسمان سے بھی برکت ہے۔ اگر ہمارا ایمان ٹھیک ہو گیا، عمل ٹھیک ہو گیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں زمین سے آسمان سے تمہارے برکتوں کے دروازے تم پہ کھولوں گا۔ ہم ادھر بھاگتے ہیں چیزوں کی طرف، آسان راستہ چھوڑا ہوا ہے، اعمال والا راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے مثال دی ہے کہ پہلے زمانے میں ڈیپو ہوتے تھے، راشن کارڈ پہ ملتا تھا، پھر لین لگی ہوئی تھی، کہتے ہیں جو ڈیپو کا منشی تھا یا انچارج تھا تو اس کا بیٹا بھی لین میں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا تم کیسا کھڑا ہوا ہے؟ کہ مجھے بھی آٹا چاہیے۔ کہتے ہیں اس پہ غصہ کیا کہ تم لین میں کیوں؟ لیے تو اور لوگوں کے لیے لین ہے، تم تو جاؤ پیچھے سے لے گھر کے لیے جتنا چاہیے لے جاؤ۔ کہتے ہیں یہ
ہم اور لوگوں کے لینوں میں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں اعمال دیے ہے، تقوی دیے ہے، قرآن دیے، صدقہ دیے ہے، حج، کتنے ذریعے ہے روزی دینے کے اللہ پاک نے مسلمان کو دیے ہے. اب ایک محنت مشقت کا ہے وہ سمجھتے ہیں باقی سب ہم سے چھپی ہوئی ہے. ہاں، نماز میں روزی ہے، تقوی میں روزی ہے، صدقہ میں روزی ہے، صلہ رحمی میں روزی ہے. ابھی ہم نماز پڑھیں گے ساری حاجتیں اللہ پاک ہماری پورا فرمائے گا. سارے مسلمان نمازیں پڑھیں گے تو اللہ پاک جل شانہ ایک نماز کی برکت سے دنیا سے لے کر جنت میں آپ کو پہنچا دے. یہ نماز تو وہ عمل ہے جب گھر سے آدمی وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، وضو پر اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آخری قطرہ گرنے سے وضو کیا تو گناہ معاف ہو گئے. پھر ہر قدم پہ اللہ پاک نیکی دیتے ہیں. نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ علیحدہ مل رہا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، وضو پہ پھر علیحدہ اجر مل رہا ہے، پھر قدم پہ علیحدہ اجر مل رہا ہے، نیکی مل رہا ہے. احرام باندھ کے جس طرح حج کو جا رہے ہیں دعائیں قبول رہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں. اندھیرا آ گیا، اندھیرے پہ علیحدہ اجر ہے. اگر گرمی ہے تو گرمی کا علیحدہ اجر ہے، بارش سردی ہے اس پہ علیحدہ اجر ہے. ابھی نماز کے لیے بیٹھ گیا، نماز نہیں پڑھی، نماز کی طرح ثواب اس کو مل رہا ہے. ابھی پھر نماز کے لیے ایک تکبیر اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، سارے جہان سے ساری دنیا سے ایک تکبیر اللہ پہ زیادہ اللہ پاک اس کو دیتا ہے. اللہ پاک سے ہم لینے والے بن جائیں، اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک ملے گا. لیکن ہر موقع کا ہم علم سیکھیں کہ اللہ پاک اس موقع پہ ہمیں کیا چاہتا ہے، حال کے عمل کو پہچاننا. اجتماع مولانا سے فرماتے کہ صحابہ کرام نواقف نہیں تھے، ہر چیز کو جان دیتے کہ اس وقت اللہ کا کون سا حکم ہے، یہ سمجھے ہوئے تھے. تو حکم آ جاتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کس حکم پہ خوش ہوتا ہے. یعنی دین دنیا نہیں، دین میں دو حکم ہے، دو حکم آ گئے تو اس کو سمجھتے کہ اللہ کے منشا کس حکم کا ہے، اس کو پورا کر دیتے. یہ علم ہے، حال کے امر کو پہچاننا. حال آ گیا، ابھی اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بیچنے میں اللہ کیا چاہتے ہیں، خریدنے میں اللہ کیا چاہتے ہیں، صحت میں اللہ کیا چاہتے ہیں، بیماری میں اللہ کیا چاہتے ہیں، مال مل گیا اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، مالداری میں کیا حکم ہے. کہتے ہیں کبھی اللہ پاک مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں. ہر کوئی امتحان میں اس کو دیکھنا ہے کہ بس اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت. مولانا ابراہیم سے فرماتے دیکھو یعنی تمہارے دنیا بھی دین بن جائے گی اگر تم نے سیکھ لیا. دکان سے دین بناؤ، ذمہ داری سے دین بناؤ. یعنی چاہے تم بادشاہ ہے، بادشاہی تم دین بناؤ. عادل بادشاہ عرش کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ابھی ذمہ دار سیکھ لیا، کہتے جتنا ذمہ دار کھیتی لگاتا ہے، ہر کھیتی وہ ذکر کرتا ہے اور ذکر کا ثواب سارا ذمہ دار کے کھاتے میں لے کر جاتا ہے. کہتے چمٹی کھاتے ہیں، اس کا ثواب ہی صدقے کا ملتا ہے. چاہے اس کے کھیت سے چور لے گیا، تو اس نے چوری کیا، اس کو صدقے ثواب ملتا ہے، چور سے اپنا بوجھ ہوگا. ایک ذمہ دار کتنا کمائی کر، ایک دکاندار صحیح تولے گا، صحیح بولے گا، صحیح ناپے گا. فرمایا کہ دکاندار کا حشر اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائے گا، شہداء کے ساتھ فرمائے گا، صدیقین کے ساتھ فرمائے گا، صالحین کے ساتھ. ایک دکان کرتا ہے لیکن سیکھا ہوا دکان کر رہے ہیں، حکم پورا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کر رہے ہیں. ایک دکان سے دو دکان کا ملنا کامیابی نہیں ہے، دکان میں حکم پورا کرنے کا نام کامیابی ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کرنے کا نام کامیابی ہے. ایک دکان کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ سیکھنا ہے. ہر حال میں ہم اللہ کا ذکر کریں کہ بس اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ کو بولنا نہیں. ایک عالم فرماتے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، ذکر بھی کرو، اللہ کا دھیان بھی رکھو. بعض وقت آدمی نماز پڑھتے اللہ پاک یاد نہیں ہوتا. صحابہ کرام دکان میں ہوتے اللہ پاک میں اللہ کو نہیں بولتے، دکان کرتے تھے لیکن اللہ کا دھیان ہوتا تھا. یعنی توڑ کرتے تھے لیکن اللہ کا دھیان ہوتا. ابھی ہم کا ہمارا دھیان جب نہیں ہے تو نماز میں آتے اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے حضرات فرماتے ہیں بھائی دھیان جمانے کے لیے ذکر کرو، وقت دے دو. تیسرے کلمے کا ذکر، درود شریف کا ذکر، استغفار کا ذکر. ابھی تو تیسرا کلمہ پڑھے گا یہ سیدھا عرش کے سامنے جاتا ہے. تم نے زمین پہ ذکر کیا، عرش کے سامنے تمہارا ذکر ہوتا ہے. درود شریف پڑھا، 10 رحمت اللہ پاک آپ پر نازل فرمایا. ایک دفعہ پڑھا، 100 دفعہ پڑھا، 1000 رحمتیں آپ پہ آ رہی. جو کثرت سے استغفار پڑھے گا ہر غم سے اللہ پاک اس کو نکالے گا، ہر تنگی سے نکالے گا.
اور ایسی جگہ سے روزی ملے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. ہمیں یہ راستہ ملا ہے. قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں گے، اللہ پاک ہمارے اخلاق کو درست فرمائے گا، اور اخلاق والے کا عمل نامہ بہت وزنی ہوگا. ہاں، اس لیے بھائی ہم اللہ کا دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں، وقت کی دعائیں پڑھیں. ایک انسان تو اعمال کی مشین ہے، ایک دن میں کتنے اللہ پاک کے خزانوں سے مالا مال ہو سکتا ہے اعمال کے ذریعے، صبح سے لے کے شام تک. ہاں، ہمارا دھیان صحیح ہو جائے، ہاں ذکر کریں، اخلاق صحیح ہو جائے کہ اعمال تو کریں لیکن اعمال خراب نہ ہو جائے. اس دن ایک آدمی بیان کر رہا تھا کہ ایک آدمی کا جیب نیچے سے پٹا ہوا ہے اور اس میں پیسے ڈال رہا ہے. تو کیا خیال ہے، پیسے نیچے گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ پیسے تو ڈال رہا ہے لیکن نیچے گر رہا ہے. کہتے ایک آدمی اعمال بھی کر رہا ہے اور بد اخلاقی بھی کر رہا ہے تو اس کا اعمال نیچے جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، جیسا پیسے گر رہا ہے. اعمال دوسروں کے پاس جا رہا ہے، کسی کو گالی دے رہے، کسی کے پیچھے بات کر رہے، کسی کو ناراض کر رہے. ہاں، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو اور صحابی رضی اللہ عنہ کا جذبہ تھا کہ یہ مجھے دے گئے تلوار، میں ادا کرنے والا ہوں. ہر کسی کا تو ہر کوئی چاہتا آگے کہ مجھے یہ تلوار دے دے، کہ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا. جب دے دیا تو اللہ نے اس کو ایسے صلاحیت دیا تھا، جب کافروں میں گھس جاتے تھے نا تو گاجر مولی کی طرف کاٹ کے دوسری طرف نکل جاتے. تو جب چلا گیا تو کاٹتے کاٹتے آخر میں پہنچ گیا، وہاں ہندا رضی اللہ عنہ کھڑی تھی. اس وقت مسلمان نہیں تھی تو وہ ترغیب دے رہی تھی، کافروں کو جذبے بنا رہی تھی مسلمانوں کے خلاف. اس نے اس پہ تلوار اٹھائی. جب اٹھائی اس تو جانتے تھے ابو دجانہ کو، وہ چیخ ماری. جب چیخ مارا تو اس نے تلوار نیچے کیا کہ تلوار کا حق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کمزور پر نہ اٹھاؤ. واپس کیا. اور پھر اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون سا عمل ہے کہ اللہ پاک کے سامنے پیش کریں گے، تمہارے بخشش کا سامان کون سا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی کسی مسلمان کو ایسا لفظ نہیں کہا ہے کہ میں نے اس کو سخت بات کہی ہو، اس کا دل دکھایا ہو، یہ میں نے کبھی نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی یعنی ہلجان، کوئی دل خراب نہیں ہے میرا، سب کے بارے میں میرا دل صاف ہے. میرا یہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے میری مغفرت فرمائے. میں پیش کر سکتا ہوں کہ میرا ثبوت ہے کہ میرے ساتھ یہ دو باتیں ہیں. تو ہم بھی سارے مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، سلام کریں، سلام کو پھیلائیں. دل میں کوئی بات آئے تو اس کو آگے پیچھے کریں. ہاں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. جب لوگ سو جائیں تہجد پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ سارے اعمال کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس. ایک اللہ کس کو ملا؟ سب کچھ ملا. اللہ نہ ملا تو کوئی بھی نہ ملا. فرماتے ہیں ایک مسلمانوں کا بادشاہ تھا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قلعہ ایسے فتح ہوگا. مشورہ کیا کہ اس کا ایک راستہ ہے، کدھر سرنگ نکلا ہوا ہے، اس میں اگر کوئی چلا جائے اس دروازہ کھولے تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوا. اللہ کی شان، ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو گئے، وہ دروازہ کھول دیا اور قلعہ فتح ہو گیا. مسلمان بڑے خوش ہوئے. اس کا جو امیر تھا اس نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ اس نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا، یہ میرے ساتھ ملے. کون ہے؟ نہیں اٹھا. پھر دوسری دفعہ فرمایا کہ بھائی یہ آدمی ضرور اٹھے، میرے ساتھ ملے. پھر بھی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ پھر قسم دے کر کہا کہ بھائی میں قسم دیتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ملے. قسم دے دیا. ابھی رات کو پیرے والوں کو کہا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ملنے کے لیے آئے تو اس کو روکنا نہیں ہے، چھوڑ دیں. رات کو یہ آیا کیونکہ انہوں نے قسم دیا تھا. پیارے والے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اپنے امیر سے ملتا ہوں. اس نے کہا کہ تو وہی تو نہیں ہے جو سرنگ کو کھولا ہے، دروازے کو کھولے، سرنگ میں داخل ہوا. اس نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں بادشاہ سے اور امیر سے ملنا چاہتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں ہوں، کہ میں اس کو جانتا ہوں، اسی کے بارے میں میں اس کے ساتھ ملتا ہوں. بادشاہ کے پاس چلا گیا. میں آپ کے پاس، آپ نے قسم دیا کہ وہ آدمی آ جائے، تو میں اس آدمی کو جانتا ہوں، لیکن ایک 3 شرط ہے کہ نہ اس کا نام پوچھے گی، نہ قوم قبیلہ پوچھے گی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. بس اس نے کہا چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہتا ہے
آپ نے قسم دیا تو میں ہوں میں. اب اس نے پہچانا تو نہیں، سلام کر کے چلا گیا کہ تو نے قسم دیا میں حاضر ہوں میں ہوں، لیکن میں نہ نام بتاؤں نہ قبیلہ نہ قوم بتاتا ہوں. یعنی اخلاص والے لوگ کہتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم فرماتا ہے. تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ پاک بڑا چڑھا کے پہاڑوں کی طرح آپ کو اجر دے گا. اللہ کے لیے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ پاک سب شرکا سے بے نیاز ہے، کسی کے شریک نہیں کرے. جو عمل کیا اللہ کے لیے، یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سارے مسلمانوں کی. یہ دیکھو پہلے میں نے اعمال بتائی، یہ اعمال دین کے اعمال ہیں، یہ زندہ ہوں گی محنت سے. محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، ہمارے نبی علیہ السلام آخر میں آئے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. سارے مسلمانوں کے ذمہ اللہ نے دعوت تبلیغ کا کام لگایا. ابھی محنت سے زندہ ہوگا وہ محنت جو نبی علیہ السلام کا محنت ہو. کہتے ہیں محنت بھی زندہ ہو، محنت میں طریقہ بھی زندہ ہو. نبی علیہ السلام کے طریقے پر محنت کریں گے تو اللہ جل جلالہ دین کو زندہ کرے گا. اللہ نے اس میں خاصیت رکھی ہے. ابھی دیکھو ہم ٹوٹی پوٹی محنت کر رہے ہیں. دیکھو اب مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ابھی تو ہمارا کام شروع بھی نہیں ہوا، کام کی باتیں ہم کر رہے ہیں، کام تو شروع بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں باتوں میں اتنا اثر ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے ہر چال مچا دیا. کتنے ابھی الحمدللہ 70 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے اجتماع پہ، جوڑ پہ. کتنی مشکلات، اور اللہ پاک کے راستے میں نکل گئے جماعتوں میں. یعنی ہم نے جو جگہ خدمت والوں نے وہ جگہ بنائی وہ کم پڑ گیا، اور خدمت والے اس کے لیے ہمارے لیے 10 آدمیوں کے لیے جگہ بناتے ہیں ایک ٹانٹ میں تمبو میں کپڑے میں، اس کے لیے 6 کی اس کو سہولت ہو، لیکن 6 سے غلط ہو گیا، وہ سارا بھر گیا، پھر بھی جگہ کم ہو گئی. اتنے لوگ آئے. ابھی یہ کیوں آئے؟ کوئی گئے ہے نا وہاں، محنت کی ہے نا. اللہ کے راستے میں لوگ کہتے اس امت کی اجتماعی نقل و حرکت میں جان ہے جان. جمود اس امت کی موت ہے. جب حق کے لیے نقل و حرکت دنیا میں ہوگی تو حق پھیلے گا دنیا میں. کہتے ہیں صحابہ کرام جو تھی وہ نقل و حرکت والی قوم تھی. کبھی ایک شہر میں کبھی تجارت کرتے تھے. اللہ نے اس کو دین دیا، دین بھی ساری دنیا میں پھیلا دیا. ابھی مشورے میں بات ہو گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اس کی خلافت تھی. یہ نہیں سمجھو آدھی دنیا تک کلمہ کیسے پہنچ گیا. صحابہ کرام نقل و حرکت کیا، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ کاروبار کی پرواہ. ایک چیز کو دیکھتے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. 1 نمبر پہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا میں 1 نمبر لوگ بنائے. کہتے جو اس کا اتباع کرے گا وہ بھی فلاح کو پہنچے گا، آسمان کے ستارے بنے. اس کام کو ساری صلاحیتیں دعوت و تبلیغ کے کام پہ لگائے. نہ گھر کی پرواہ کیا، نہ مال کی پرواہ، اللہ کے کلمے پہ لگائے. کہتے ہیں خیر کا زمانہ تھا. سب سے پہلے صحابہ کرام کا مال جان اس پہ لگتا تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. دوسرے نمبر جو ہے نا اللہ کا دین دنیا میں لوگ سیکھ لے، اللہ کا علم سیکھے. تیسرے نمبر مسکینوں پر، غریبوں پر. پھر چوتھے 5ویں نمبر اپنے اوپر خرچ کرتے. کہتے ہیں خیر کا زمانہ تھا. جس زمانے میں یہ اعمال ہوں گے، جان مال وقت اللہ کے راستے میں لوگ لگائیں گے، یہ خیر کا زمانہ ہے. ابھی صحابہ کرام نے اتنا لگایا، آج سے فرماتے اتنا دو اور اتنا لو. ہم تھوڑا لگاتے ہیں. اللہ پاک ابھی ایک مولانا سے فرماتے اس محنت کو کرو، دعوت و تبلیغ کلمے والی محنت کرو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. کہتے ہیں اللہ پاک کی نظر بھی بدل جائے گی اور اللہ پاک دینے کا پیمانہ بھی بدل جائے گا. اب ایک آدمی خود دین پر چلتا ہے، اس کو بھی اللہ دیتا ہے. کہتے ہیں ایسے فرماتے کہ اس کو اللہ جنت دے گا، لیکن اللہ نے اپنے قدرت سے جو بنایا ہوا حکم سے وہ جنت دے گا. اور جو لوگ کلمے کی محنت کرتا ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور لوگوں کو دین پہ چلاتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے دست قدرت سے جو جنت بنائے اللہ پاک یہ جنت اس کو دے گا جو کلمے کے لیے مارے مارے پھرتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں. ساری دنیا میں اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے، کلمہ بلند ہو جائے، میرا سب کچھ صلاحیتیں اس پہ لگ جائے. صحابہ کرام کی صلاحیت اس پہ لگ گئی، اللہ نے اس کو چمکا دیا. آج سے فرماتے ہیں اللہ جس قوم کو چمکانا چاہتے ہیں اس میں دین کی محنت والے لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں، یا دین کی محنت والے لوگ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں. بنی اسرائیل گرے پڑے لوگ، نبیوں کی اولاد تھی، ایمان اعمال خراب، نیچے گر گئے. اللہ پاک نے اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، ہارون علیہ السلام پیدا کیا.
اس میں جو ہے کلمے کی محنت کیا، دین کی محنت کیا، اس کو تقوی پہ تیار کیا، عمال پہ تیار کیا، اللہ پاک نے اس کو نجات دے دیا، اور اس کی دعوت کی برکت سے، اس کی محنت کی برکت سے سارے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یہ ہے محنت، اللہ نے اس کو چمکایا، جب دین کی محنت والے لوگ اس میں پیدا ہو گئے۔ تو ہماری طرف بھی اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، اس کو کریں گے اللہ کی پوری مدد نصرت ہمارے ساتھ شامل ہے۔ ہاں بس یہی زندگی ہے، ایک دفعہ موقع ملا ہے، پھر نہیں ملے۔ پہلے میں نے عرض کی دنیا بلبلی کی طرح، آخرت سمندر جیسی ہے۔ ابھی ہم دیکھ کے صلاحیتیں دنیا پہ خرچ کر رہے ہیں یا مرنے کے بعد والی زندگی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا کام کریں گے، اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو بھائی جو تقاضے ہوں، ایک تو یہ تقاضا لے لو کہ آخری دم تک بیٹھ جائیں۔ بھائی نماز ادھر بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرو۔ ابھی دین کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، دین کے تقاضے کو آگے کرو، آخر تک بیٹھنے کے لیے سب نیت کرو۔ سب بیٹھیں گے نا، اور جو تقاضا اس پہ لبیک کریں گے، سب کو اللہ پاک کا اجر ملے گا۔ تو فرمائے جو تقاضے ہو اس پہ تیار ہو جائے۔